اویس رضا کر لکھ شکرانہ لکھ شکرانہ اصافا جا آیو دیوانہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد مگر جاب ملا استاد کشتی ضعیف فانوش نستاران کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا مدینت کی چشتی اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے مستراز کریم کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر نظر کنسو امام آئیے ہمارا انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آج الحمدللہ صبح الحمدللہ ہم سب کے سنیت کے پیشوا اور ہم سب کے آقا آبرو اہل سنت امام و عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کے 104 سالہ عرس رضوی کے موقع پر آج ہم سب حاضر ہیں اور آپ سب کو 104 سالہ عرس رضوی مبارک ہو۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم بے کسوں کو سہارا دینے والے آقا، ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مقام معراج میں تشریف لے گئے تب بھی امت کا خیال رہا، ہر لمحہ اس رسول کو اپنے امت کا خیال رہا۔ تو آئیے ہم اور آپ اس رسول اعظم کی بارگاہ میں جن ادا کر درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ یہ شان میرے امام احمد رضا کی ہے کہ آپ سے جب کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کا پیدائش، آپ کی ولادت کا سن ہجری کیا ہے، آپ نے بتایا 1272 ہجری ہے، لیکن اس کو آپ نے قرآن سے ثابت فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ یہ پورے کے پورے اس کے جو آلات بنتے ہیں 1272 بنتے ہیں۔ اسی سے آپ نے مناسبت جڑی تھی۔ وہ امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ 10 شوال مکرم اور 1272 ہجری میں آپ شہر بریلی میں جسوری ایک محلے کا نام اس محلے پیدا ہوئے، لیکن امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد ماجد کو خواب میں بشارت مل چکی تھی کہ آپ کے پشت سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کے علم پوری دنیا میں پھیلے گا اور اس کے علم سے پوری دنیا روشن ہوگی۔ وہ ذات امام احمد رضا کی ہے۔ یہی سے بس نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کی ولادت باسعادت کے بعد کا وقت بڑھتا جاتا ہے، بسم اللہ خانی بھی ہوئی اور بسم اللہ خانی کے بعد پھر آپ جب 6 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو 6 سال کی عمر میں آپ نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ
قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے انبار لگا دیے تھے. 6 سال کی عمر میں عظمت مصطفیٰ میں پہلا لگا دیا تھا. وہ شان میں امام احمد رضا کی ہے. اور 6 سال کے آپ کا بچہ جو ہو اسے تو بولنے کا بھی شعور نہیں ہوتا ہے, چلنے کا بھی شعور نہیں ہوتا ہے, بیٹھنے کا بھی شعور نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ وقت کے عشق و محبت کے امام مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کی شان اقدس کا عالم یہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اس طریقے سے اظہار کیا تھا کہ زمین و زمین تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے یہ 2 جہاں تمہارے لیے. شان میرے امام احمد رضا اس عشق کے ساتھ 6 سال کی عمر میں آپ نے خطاب کیا تھا. وہ شان میرے امام احمد رضا کی یہی سے بس نہیں, بلکہ میرے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اور آگے بڑھتے ہیں, عمر کا تقاضا بڑھتا گیا. 8 سال کی عمر ہوئی. جب 8 سال کی عمر ہوئی تو 8 سال کی عمر میں چونکہ آپ بچپن ہی سے جو ہے اپنے والد ماجد حضرت مولانا نقی خان, حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہمیشہ رہتے تھے اور آپ ان کی بارگاہ میں ہمیشہ رہتے تھے. تو آپ کی تربیت کا عالم یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت, وہ فدانت عطا کی تھی, وہ علم عطا کیا تھا, وہ شعور عطا کیا تھا. 8 سال کی عمر میں آپ کے والد ماجد کے دارالفتا کے اندر فتوے ہر جگہ سے آتے تھے. تو ایک فتویٰ آیا تھا فراست کے تعلق سے, آپ نے اس پر فتویٰ لکھ دیا. اتنی عمر میں 8 سال کی عمر میں لکھا, 8 سال کی عمر میں لکھا. اور اس کے بعد جا کے اپنی والدہ ماجدہ کو دکھاتے ہیں تو آپ کی امی نے پہلے حوصلہ بڑھایا. کیا کرا؟ حوصلہ بڑھایا. کس سے کہا؟ ان کے والد ماجد سے کہا, مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ دیکھیے کوئی 8 سال میں کوئی ایسا فتویٰ لکھ کے تو بتائے. تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی بڑے تعریف کی. پھر بعد میں کہا بیٹا یہ تو ہماری عمر نہیں تھی, اب یہ لکھنا چاہیے. نصیحت بھی کر رہی ہے, لیکن کہا کہ ایسا کوئی لکھ کے تو بتائے جیسا میرے بیٹے احمد رضا نے لکھا ہے. تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم کا عالم یہ تھا کہ 8 سال کی عمر میں جو ہے دین متین حنیف مصطفیٰ کی وہ خدمات عطا کی ہے اور دنیا سنیت کی حفاظت کی ہے کہ آج پوری دنیا اس رضا کو یاد کرتی ہے کہ یہ وادی رضا کی ہے, یہ کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. شان میرے امام احمد رضا کی ہے, وہ شان میرے امام احمد رضا کی ہے. اسی لیے کسی عاشق نے خوب کہا یہی سے بس نہیں, بلکہ آج 14 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ نے موافق فتویٰ لکھا اور اس فتوے کو آپ کے والد ماجد نے دیکھنے کے بعد آپ کو بلکہ دارالفتا کی مسند پر لکھا تھا. 14 سال کی عمر وہ میرے رضا اعلیٰ حضرت کا مقام ہے. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ میرے امام احمد رضا ہے. جب امام احمد رضا کا قلم اٹھتا ہے تو صرف سرکار کی تعریف کے لیے اٹھتا ہے. آپ کی زندگی کا نام عشق رسول ہے, آپ کی جوانی کا نام عشق رسول ہے, آپ کی فکر کا نام عشق رسول ہے, آپ کے وجود کا نام عشق رسول ہے, آپ کے زندگی کے ہر لمحے کا نام عشق رسول ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی دنیا دار کی تاریخ میں کوئی خطبہ نہیں پڑھا, کبھی دنیا دار کی تاریخ میں کوئی نعت نہیں پڑھی, بلکہ جب جب اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے صرف امام احمد رضا کی اگر قلم کچھ لکھتی تھی تو مراد مصطفیٰ لکھا کرتی تھی. شان میرے امام احمد رضا کی, وہ امام احمد رضا. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ اے عشق و محبت کے امام ذرا کسی کے اس تعلق سے بھی تو کچھ لکھیے. لیکن بارے امام وہ امام احمد رضا, کسی امام احمد رضا کسی ایک منفرد حیثیت کا نام نہیں ہے, بلکہ امام احمد رضا کسی ایک عالم دین کا نام نہیں ہے, بلکہ امام احمد رضا علم کا نام ہے. امام احمد رضا کسی ایک صوفی کا نام نہیں ہے, بلکہ امام احمد رضا تفجد کا نام ہے. امام احمد رضا کسی ایک نظیر کا نام نہیں ہے, بلکہ امام احمد رضا ایک نظریے کا نام ہے. ارے امام احمد رضا کسی اہل خیر کا نام نہیں ہے, ابو سنیت کا نام ہے. شان میرے امام احمد رضا, وہ امام احمد رضا
جب آپ کا قلم اٹھتا ہے تو کہتے ہیں کروں مت رہنے دو رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. بولیے کبھی کسی کی تعریف نہیں لکھی. رامپور سے لوگوں نے بلایا کہ سرکار نے بلایا ہے، رامپور میں بھی بہت بڑا آستانہ ہے. اس کے بعد نانپارا سے لوگوں نے کہا، کالپی سے لوگوں نے کہا، کہاں سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو سرکار نے بلایا ہے. تو امام احمد رضا کہتے ہیں ارے میرا کوئی سرکار نہیں، ایک ہی سرکار ہے جو آمنہ کا لال ہے، ایک ہی میرا سرکار ہے جو آمنہ کا لال ہے، مدینے کا تاجدار ہے. اسی سن میں اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کروں مت ہے لے تو رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں ڈٹا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. شان میرے امام احمد رضا کا یہی سے بس رہی. بلکہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان اقدس اور مقام اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کسی ایک منفرد شخصیت کا نام نہیں، بلکہ اعلی حضرت رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں سے معجزے کا نام امام احمد رضا ہے. اعلی حضرت غوث اعظم کی کرامت میں سے کرامت کا نام امام احمد رضا ہے. اعلی حضرت خواجہ غریب نواز کی عطا میں سے ایک عطا کا نام امام احمد رضا ہے. ارے امام احمد رضا مخدوم اشرف سمنا کے فیضان کا نام امام احمد رضا ہے. بلکہ اہل سنت والجماعت کی جان کا نام امام احمد رضا ہے، وہ امام احمد رضا. لیکن آج ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلکہ وہ امام احمد رضا جو صدیق اکبر کی صداقت کے حسن کا نام امام احمد رضا ہے، عمر کے جلال کا نام امام احمد رضا ہے، عثمان غنی کی سخاوت کے علم بردار کا نام امام احمد رضا ہے، مولا علی کی شجاعت کے حسن کا نام امام احمد رضا ہے، مولا حسنین کریمین کی محبت میں گل رہنے کا نام امام احمد رضا ہے. بلکہ یہیں سے بس وہی وہ امام احمد رضا جو 108 علوم و فنون کے ماہ نور کا نام امام احمد رضا ہے. شان امام احمد رضا ہے. لیکن آج ہم اور آپ صرف یوں ہی سمجھتے ہیں. کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی کلام ہے. لیکن سنو، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تصوف پر کتاب لکھی تو اپنے دور کے مجدد اعظم کہلانے لگے. لیکن قربان جاؤ عاشق رسول، عاشق صادق امام احمد رضا پر کہ جب آپ نے تصوف پر کتاب لکھی کلمۃ الربحہ، جب آپ نے یہ کتاب لکھی، اس کتاب کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کتاب کا کوئی جواب نہیں ہے. ایسی کتاب لکھی تصوف پر. ارے آپ تو ایسے صوفی تھے، آپ تو ایسے صوفی تھے کہ وہ میرا وقت کا مینار، وہ وقت کے علم و فن کا پہاڑ جب وادی مدینہ میں پہنچتا ہے، بولیے وادی مدینہ میں پہنچتا ہے، گنبد خضرا جب سامنے ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ پیش نظر بولو بہار، پیش نظر بولو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار. پیش نظر بولو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار. اے احمد رضا رکیے، اے احمد رضا رکیے، آج ہی امتحان ہے، آج ہی امتحان ہے. ایسا صوفی ہے وہ امام احمد رضا کہ جو جب آپ کے سامنے روضہ رسول ہوتا ہے تو کہتے ہیں احمد رضا یہ تو پیش نظر گنبد خضرا یہ جو نوبہار ہے، دل کہتا ہے کہ سجدہ کر لو، لیکن پھر شریعت کہتے ہیں احمد رضا ٹھہر، ہر ہی امتحان ہے. وہ شان میرے امام احمد رضا کی ہے. وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. آج لوگ کہتے ہیں کہ حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی یہ چار مسلک ہے، پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ تو پوری دیوبندیت کو چیلنج کرتا ہوں، پوری وہابیت کو چیلنج کرتا ہوں، غیر مقلدیت کو چیلنج کرتا ہوں، قادیانیت کو چیلنج کرتا ہوں،
دنیا مولوی محمد اکرم کے نام سے جانتی ہے، اور دیوبندی اگر سنتا ہے میری اس بات کو سن رہا ہے وہ بھی نوٹ کرے میرے جملے کو، مولوی محمد اکرم تمہاری دیوبندی جماعت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اس نے کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام موج کوثر ہے، آپ کے حوالے نوٹ کر لو، کیا نام ہے؟ موج کوثر۔ اس موج کوثر میں کیا لکھا ہے؟ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بار نہیں کئی بار مسلک ولی اللہ، مسلک ولی اللہ، مسلک ولی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ میں ان دیوبندیت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو چھوڑ کر، امام شافعی کو چھوڑ کر، امام مالک کو چھوڑ کر، امام احمد بن حنبل کو چھوڑ کر تمہارے نظریے کے نزدیک کہاں سے پانچواں مسلک آ گیا؟ تمہارے نظریے میں پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ تو جب تم جواب دو گے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے تو سناؤ، اس فقیر قادری سے بھی یہی جواب ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے کسی نئے ملالے مسلک کا نام نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی محبت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، کی محبت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تبع تابعین کی محبت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اولیاء کی محبت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، صوفیاء کی محبت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اہل بیت کی محبت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ارے ساری محبتوں کو جب جمع کیا جائے اسی محبت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، سبحان اللہ، اسی محبت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ پانچواں مسلک ہم کہاں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میرا امام جب 14ویں صدی کا مجدد ہے اور اس 14ویں صدی کے درمیان میں بڑے بڑے بدعقیدے فتنے پیدا ہوئے تھے، چاروں طرف سے پھر فتنے کی بوچھار تھی، ہر طرف سے ذات مصطفیٰ پر نکتہ و تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تو جب ذات مصطفیٰ کو نکتہ و تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، ایسے ماحول میں عشق و محبت کا امام بریلی کی سرزمین سے کہتا ہے کن کے رسا ہے خنجر خوخار تک، آدھا سے کہہ دو کہ خیر منائے نظر کرے، شان میرے امام احمد رضا۔ اس لیے کہ میرے رضا نے ہر کتاب نہیں، کسی چیز پر کوئی لٹریچر نہیں لکھا، کوئی پمپلیٹ نہیں لکھا، کوئی ایک چھوٹی سی کتاب نہیں چھاپی، جب جب بدعقیدوں نے آواز اٹھائی انہوں بدعقیدوں کا جواب دینے کے لیے صرف فتویٰ نہیں لکھا بلکہ کتاب لکھ ڈالی، کتاب لکھ ڈالی۔ 1000 سے زائد میرے امام احمد رضا نے کتاب لکھی ہے۔ سنیو، تم اپنے مقدر پہ قربان جاؤ، یہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا علاقہ ہے جسے دنیا آگرہ کہتی ہے، اس سرزمین کو لوگ میاں بیوی کی محبت کی نشانی سے پہچانتے ہیں، لیکن بریلی نبی علیہ نبی کی محبت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے سنیوں، تمہیں وہ امام ملا ہے جو اب نبی اور آل نبی کی محبت میں مر مٹنے والا ہے، وہی امام احمد رضا ہے جو آج 14ویں صدی کے درمیان میں جب آپ کو سید زادے سے ملاقات ہوتی ہے، میں یہ پچھلا پس منظر میں سنانا چاہتا ہوں، سید زادے کی عظمت امام احمد رضا کی عقیدت بتانا چاہتا ہوں۔ جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے آپ نے اس سید زادے کے حسن کو جب دیکھا اور ان کے مسامع جیسے کہ خوشبو بکھر رہی تھی، خوشبو کیوں نہ بکھرے؟ کیونکہ وہ گلشن رسالت کا مہکتا پھول تھا، اس کے مسامع جہاں سے خوشبو کیوں نہ آئے؟ جب اس خوشبو کو محسوس کر رہے تھے میرے امام احمد رضا، میرے امام احمد رضا، تو آپ نے کہا ارے جب 14ویں صدی کے سید کے حسن کا یہ عالم ہے، جب 14ویں صدی کے سید کے حسن کا یہ عالم ہے، تو پہلی صدی کے مولا علی اور مولا حسنین کریمین کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ زمانی بریلی کا امام پکار اٹھتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔
میرے امام احمد رضا کی ہے. تم کیا جانو گے امام احمد رضا کون ہے؟ ارے جس نے امام احمد رضا کو پڑھ لیا اس نے بدعقیدگی سے توبہ کر لیا. سنا، یہ تو تمہارے دیوبندی جماعت کے مولوی محمد اکرم کو بتا رہا ہوں. تمہارے اسی بھیونڈی کی سرزمین پر ایک ایسا فارسی اور عربی ادب کا ادیب ہے کہ جو فارسی میں بھی مہارت رکھتا ہے، عربی ادب میں بھی مہارت رکھتا ہے. لیکن میرے دوست تھے، ان کی بارگاہ میں فارسی اور عربی ادب کو پڑھنے جاتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ دیوبندی کیوں ہو گئے؟ کہا یہ تو میرے نفس کی شرارت ہے. توجہ سے سننا. کہا یہ میرے نفس کی شرارت ہے، لیکن جو عشق و محبت کا تمہارا امام ہے اس سے اس کا جو سلام ہے، ارے پوری دنیا کے اندر اذان کے بعد اگر کوئی نغمہ گونجتا ہے تو وہ میرے رضا کا سلام گونجتا ہے جسے دنیا بنتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ شان میرے امام احمد رضا کی ہے. اس کے سلام کو مدینے کی وادی میں پڑھا جاتا ہے، اس کے سلام کو مکے کی وادی میں پڑھا جاتا ہے، اس کے سلام کو عراق کی وادی میں پڑھا جاتا ہے، اس کے سلام کو ارے عرب و عجم کے تمام